تو آج یہ جو ہے حروف تہجی کا یہ 4 حروف ہیں آپ کے سامنے، جیم، چ، ہ، خ۔ یہ 4 حروف، چاروں کا شکل ایک ہے، صرف نقطے کی وجہ سے اس کے نام میں تبدیلی آئی۔ جیم، چ، ہ، خ۔ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے، چ میں 3 نقطہ ہے۔ یہ جو ایک نقطہ پیٹ میں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر ہی ہو، اگر آپ یہاں بھی دیں گے تو وہ جیم ہی پڑھا جائے گا، اس کو یہاں بھی دیں گے تو وہ چ ہی پڑھا جائے گا۔ یہ ہے جس میں نقطہ نہیں ہے، یہ خ ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اس نقطے کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، اس نقطے کو آپ کو اسی اوپر میں دینا ہوگا، تب خ پڑھا جائے گا۔ اگر یہ نیچے آ جائے گا تو پھر یہ کوئی مطلب نہیں رہے گا، ہے ہو جائے گا۔ اگر ادھر بھی دے دیں گے تب تو یہ جیم ہو جائے گا، نیچے دے دیں گے تو یہ جیم ہو جائے گا۔ تو یہ نقطہ جو ہے اسی جگہ رہے گا۔ ہندی میں بھی ہم لکھا ہے جیم، چ، ہ، خ۔ اس کے بعد دوسرے حرف میں ملانے کے لیے جیم کا یہ 2 شکل ہے، ایک شکل تو یہ ہے جو سیدھا آیا ہے، اور ایک شکل ہے جو اوپر کی طرف جائے گا۔ اوپر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو حرف آئے گا وہ اس میں ملے گا، اور باقی جو حروف ہیں وہ اس میں ملیں گے۔ تو یاد رکھیے، جیم، چ، ہ، خ۔ جیم، چ، ہ، خ۔ جیم، چ، ہ، خ۔ جیم، چ، ہ، خ۔ ہندی میں بھی لکھا ہے جیم، چ، ہ، خ۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہندی جانتے ہیں اردو نہیں جانتے ہیں وہ بھی اپنا اردو سیکھ سکیں۔ میرے ہندی میں لکھنے کا غرض یہی ہے کہ وہ ہندی کے ذریعے سے اردو کے حرف کو جانیں اور سمجھیں کہ جیم جب لکھا ہے تو اردو میں جیم اس طرح سے ہوتا ہے، حروف تہجی کا جو حصہ ہے جیم وہ اس شکل کا ہوتا ہے، یہ جان جائیں۔ پھر چ کا بھی وہی حال ہے، ہ کا بھی وہی، خ کا وہی۔ تو یہ ہے جیم، چ، ہ، خ۔ 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 جیم کا یہ ملانے کا شکل ہے جو دوسرے حرف میں ملتا ہے اور اسی پر کام چلتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے جیم کو ملانے کا ہے تو اس جیم کو اس طرح سے ہم لایا یہاں، اس میں بے اس طرح سے ملائیں گے، یہ جیم بے پڑھا جائے گا۔ لیکن جب اس کے اوپر ہم زبر، زیر پیش یا اور بھی کوئی چیز دیں گے تو اس کے حساب سے یہ پڑھا جائے گا۔ یہ اس شکل کو ملانے کے لیے آپ کو بتایا۔ اب یہ دوسرے شکل کو دیکھیے، یہ دوسرا شکل اس طرح سے ہے، یہ اوپر گیا تو اس میں ہم لام بھی ملا سکتے ہیں، یہ اسی میں جیسے یہ اوپر گیا تو الف بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ دونوں کے ملانے کا فرق ہے، سمجھا؟ یہ دونوں کے ملانے کا فرق ہے۔ اگر ہم کو جیم میں سین ملانا ہوگا تو اس طرح سے لائیں گے، اور اب یہاں سے اس طرح سے ملائیں گے اس کو۔ جیم میں نو ملانا ہوگا تو اس طرح سے لائیں گے اور یہاں اس طرح سے ملا دیں گے، تو اس طرح سے ہے۔ تو آپ یاد رکھیے۔ یہ ہے جیم، چ، ہ، خ۔ 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 جیم، چ، ہ، خ۔
جیم چے ہے خے، یہ بھی جیم یہ بھی جیم، اس جیم کو بے میں ملایا، اس شکل کو لام میں ملایا اور الف میں ملایا۔ جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے۔ اب دیکھیے اس کو آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ جیسے اس شکل کو ہم جب جیم کو بے میں ملائیں گے یہ ہندی میں اس کو اس طرح سے لکھیں گے، جب، اردو میں بھی اس کو جب ہی پڑھا جائے گا، لیکن جب اس کو توڑیں گے تب اس میں سمجھ میں آئے گا کہ جیم کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جزم ہے، تو وہ بات کی چیز ہے۔ ابھی جب، اب جیسے اس شکل کو ملائیں گے تو ہو جائے گا جیم الف، جیسے جا، اس کو لام میں ملائیں گے ہو جائے گا جل، سمجھا؟ تو اس طرح سے ملنے کے بعد جو ہے یہ اپنا جب جا جل یہ پڑھا جائے گا، لیکن جب الگ کریں گے تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ جیم کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جزم ہے، تو چونکہ ابھی زبر اور جزم کی بات نہیں آئی ہے اس لیے اس کو ابھی رہنے دیجیے۔ اب اس کو یہ ہے کہ جب آپ کو جب لکھنا ہوگا تو اسی طرح سے لکھنا ہوگا، جا لکھنا ہوگا تو اسی طرح سے لکھنا ہوگا، جل لکھنا ہوگا تو اسی طرح سے لکھنا ہوگا۔ یہ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے۔ اردو میں ہر جگہ زبر زیر پیش اور جزم تشدید یہ سب کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، یہ جیم ہوا، چے ہے خے، جب جا جل، جیم چے ہے خے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جیم چے ہے خے جو 4 حرف ہے چاروں کا یہی حصہ ہے، یہ ملانے والا شکل یہی 2 ہی ہوتا ہے، ملانے والا شکل یہ 2 ہے، جیم کا بھی، چے کا بھی، ہے کا بھی اور خے کا بھی۔ جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے۔ تو یاد رکھیے جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے۔ یہ جیم کا شکل ہے، یہ بھی ایک شکل ہے، یہ ملا کے یہاں بتایا آپ کو، یہ بھی ملا کے بتایا، یہ بھی ملا کے بتایا، یہ ہندی میں بتایا کہ جب کیسے ہوگا، یہی اردو کا جا جل۔ جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے۔ یہ ہے جیم چے ہے خے، جیم جیم، جیم چے ہے خے، جیم ہندی میں، چے ہندی میں، ہے ہندی میں، خے ہندی میں، جیم چے ہے خے۔ اب یہ جیم کا جو شکل ہے ملایا ہے جیم کو بے میں، جیم کو الف میں، جیم کو لام میں۔
یہ اس کے ملنے کا شکل ہے اور اسی طرح کے حروف میں یہ ملایا جائے گا۔ اور آپ کے سامنے جو جیم کو بے میں ملایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شکل صرف بے میں ملے گا۔ جیم کو الف میں ملایا ہے اس شکل کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شکل صرف الف میں ملے گا یا یہ شکل صرف لام میں ملے گا۔ جہاں اس کی ضرورت جس طرح پڑے گی وہ اس میں آپ ملائیں گے۔ جیم چے ہے خے، 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 جیم ملانے والا، جیم الف ملانے والا، جیم لام ملانے والا۔ اب جیم کو آپ جیسے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر جیسے یہ ہو گیا، تو اس طرح سے یہ ملے گا، آپ کو اسی طرح سے ملانا پڑے گا۔ یہ ہو گیا جیم چے ہے خے، ہندی میں لکھا جیم چے ہے خے، ملانے والا شکل دو ہے، جیم جو جس میں کوئی بھی حرف آپ ملا سکتے ہیں، پھر دوسرا ہے جو اوپر کی جانب جاتا ہے تو اس میں عام طور سے الف اور لام ملتا ہے، جو آپ کو ابھی لکھ کے ہم دکھلایا ہے۔ جیسے دیکھیے اوپر ہم لکھا ہے جیم لام دال، اس کو جلد بولتے ہیں، جلد بولتے ہیں، جلد بھی بولتے ہیں۔ اور نیچے جیم رے ملایا ہے، پھر جیم کو صاد میں ملایا، جیم کو وا میں ملایا، جیم کو دال میں ملایا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہم مثال کے طور پر ملایا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کو اس طرح سے ملایا جائے گا، اور بھی جتنے حروف ہیں سب میں ملایا جائے گا جہاں جس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ مثال کے طور پر آپ کو بتایا۔ تو اس طرح سے آپ جیم چے ہے خے یہ حروف تہجی کے حروف ہیں، اس میں آپ کو ترتیب بھی یاد رکھنا ہے۔ جیم چے ہے خے، اگر آپ اس کو 10 مرتبہ بولیں گے تو اس کا ترتیب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جیم چے ہے خے، ایک مرتبہ جب زبان پر آپ کی بیٹھ جائے گی تو پھر آپ شروع کریں گے فوراً بول دیں گے جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے۔ آپ کو اس کے ملانے والا جو شکل ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو ملانا ہے اور اس کی شکل کیا ہے۔ اگر آپ شکل بدل دیں گے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس کو ٹھیک سے دیکھیے۔
یہ شکل پھر سے دیکھیے آپ، اس کو یہاں سے اس طرح لائیں گے اور اس طرح ذرا سا آ کے چھوڑ دیں گے، اور اس کو یہاں سے اس طرح سے لائیں گے، اس کو ایسے گول کر کے تھوڑا اوپر کی جانب لے جائیں گے، بس یہ ہو جائے گا۔ جیم چے ہے خے سب کا جو ہے یہی شکل بنے گا، جیم چے ہے خے کا جو ہے ملانے والا یہی شکل بنے گا، جیم چے ہے خے۔ وہی دیکھیے پھر جیم لام دال ملایا، جیم رے ملایا، جیم صاد ملایا، جیم واو ملایا، جیم دال ملایا۔ آپ جیم نون ملائیں گے تو ایسے ملائیں گے، جیم قاف ملائیں گے تو ایسے ملائیں گے، تو اس طرح سے یہ آپ کا ملتا جائے گا۔ اور آپ جب اس کو اس طرح سے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پڑھنے آئے گا۔ آپ کو جتنا بتا رہے ہیں اتنا سیکھنے کے بعد آپ کتاب تھوڑا سا کھول کے دیکھیے، کتاب کھول کے دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ کتنے آسانی سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ جیم چے ہے خے، یاد رکھیے، جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے۔ اب ملانے والے شکل کو دیکھیے کس طرح سے لکھا گیا ہے، اور یہاں دیکھیے جیم صاد میں ملا ہے جو پہلا شکل ہے، جیم واو میں ملا ہے جو پہلا شکل ہے، اور جیم دال دوسرا شکل ہے، جیم رے پہلا شکل ہے، جیم لام پہلا شکل ہے، جیم لام دوسرا شکل ہے، جیم لام دال یہ دوسرا شکل ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے، جیم چے ہے خے، ہندی میں بھی ہے جیم چے ہے خے، اردو میں بھی ہے جیم چے ہے خے۔ تو آپ اگر صرف ہندی جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے ہیں، تو ہندی میں جیم لکھا ہے، اب آپ سمجھ جائیے کہ اس شکل کا جو ہوتا ہے اردو میں اس کو جیم بولتے ہیں۔ جیم جو اس شکل کا ہوتا ہے اس کو ہندی میں اس طرح لکھتے ہیں، اور اردو کا شکل وہ بنتا ہے۔ چے ہم ہندی میں لکھا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اردو میں جو چے ہوتا ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے۔ صرف جیم اور چے یہ شکل تو ایک ہے لیکن فرق نقطے کا ہے، نقطے کے فرق سے اس کا نام بدلتا ہے۔ پھر ہے دیکھیے بغیر نقطہ کا ہے، ہے میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور بغیر نقطہ کے یہ اپنا شکل نام بدلتا ہے۔ پھر خے ہے، خے کو دیکھیے اوپر ایک نقطہ ہے، ہم آپ کو بتایا تھا کہ اوپر کا نقطہ جو ہے وہ اوپر ہی رہے گا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، اگر اپنی جگہ سے ہٹے گا تو اپنا نام بدل دے گا، اس لیے آپ اس میں احتیاط برتیں گے کہ ادھر ادھر نہیں۔ لیکن جیم کا جو ہے نقطہ جو ہے اس کے پیٹ میں ہے، وہ نقطہ اگر نیچے آ جاتا ہے تب بھی وہ جیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے چے کا نقطہ ہے، چے کا نقطہ اگر نیچے آ جاتا ہے تو وہ جو ہے چے ہی پڑھا جائے گا۔ اور بسا اوقات آپ ایسا دیکھیں گے بھی کتاب میں، کاپی میں لکھنے پڑھنے والوں کو ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور سے اس کے پیٹ میں ہی نقطہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ پڑھیے جیم چے ہے خے، ہندی میں ہے جیم چے ہے خے، جیم
چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے۔ ہندی میں لکھا جیم چے ہے خے، اس کے ملانے والا شکل ہے جیم، دو دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں میں فرق ہے، دونوں شکل میں فرق ہے، اور دونوں شکل کے ملانے کا بھی فرق ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ اس طرح سے باریکی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بس فوراً آپ کو آ جائے گا، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اگرچہ اردو کا سیکھنا پڑھنا یہ ٹف تو نہیں ہے، مشکل تو نہیں ہے، لیکن دیر پا ضرور ہے۔ آپ جتنا مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آئیں گی۔ آپ پڑھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ اردو میں کچھ بھی الفاظ ہیں اس کے معنی مطلب ہیں، بغیر معنی مطلب کے نہیں ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بہت دیر پا چیز ہے، جتنا مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، تو اتنا زیادہ آئے تو اس میں وقت بھی لگے گا۔ تو اسی طرح سے ہے جیم چے ہے خے، جیم ہندی میں چے ہے خے، پھر اس کا دو شکل ملانے والا آپ کے سامنے نیچے لکھا ہوا ہے، پھر دونوں شکل کو استعمال کر کے آپ کے سامنے بتایا گیا ہے، لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کے پہلے بھی جیم الف آپ کو لکھا تھا، جیم لام بھی لکھا تھا، ایک اور دیکھیے آپ، جیسے جیم الف لکھیں گے، یہ جیم، یہ اس شکل کا ہے، جیم الف، جیم لام دال وہاں ملایا ہے، جیم لام بھی مل سکتا تھا صرف، لیکن ہم جیم لام دال آپ کو ملا کے اس لیے دکھلایا کہ لام بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل کیا بنتی ہے۔ دراصل اردو میں اس کا خیال رکھنا یا اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں یہ لکھا جائے گا اس کی شکل کیا بنتی ہے، اس کی شکل جو ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے۔ اگر نہیں بن رہی ہے تو پھر آپ کو بنانا پڑے گا، اور اگر بن رہی ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ آپ جیم لام دال ہم لکھا ہے، آپ جلد بولتے ہیں تو وہی جلد ہے، آپ تینوں کو الگ کر دیجئے گا، صرف ذرا سا الگ ایک دوسرے سے رشتہ کاٹ دیجئے گا بیچ سے، تو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ادھر سے کٹے گا تو یہ جیم ہو جائے گا، یہاں کٹے گا تو یہ لام ہو جائے گا، یہ رے بچ جائے گا، سمجھا، یہ رے بچ جائے گا۔ ابھی تو یہ جو ملا ہوا ہے تو دال ہے یہ، لیکن جب یہ اس سے الگ ہو جائے گا تو یہ رے ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچے جو ملایا ہے، نیچے ملنے سے یہ دال ہوتا ہے، اگر اس لام کو ہم اس سرے میں اوپر والے حصے میں ملائیں گے تب یہ رے پڑھا جائے گا۔ جیسے دیکھیے اس رے میں اوپر والے حصے میں ملا ہے، یہاں دیکھیے جیم نیچے والے حصے میں ملا ہے، تو اس طرح سے اس میں فرق آتا ہے دال اور رے میں، یہ بھی آپ کو جاننا پڑے گا۔ یہ ہے جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے۔ جیم کا ملانے والا شکل دیکھیے، اور پھر جو ہم ملایا ہے وہ دیکھیے آپ، جو شکل آپ کو دیا ہے اس شکل کے مطابق
یہ ملا ہے یا نہیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ملنے کے بعد یہ کون سا شکل اختیار کرتا ہے اور کیسے ملتا ہے۔ دراصل یہ ہے یہ ملتا کیسے ہے۔ بہت سے لوگ ملا تو دیتے ہیں لیکن اس میں دوسرا حرف بھی جوڑ دیتے ہیں، جیسے یہ جیم رے ہم ملا دیا ہے، بہت سے لوگ جو ہے ایسے کر کے ملا دیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ایسے ملا دیں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، سمجھا؟ اس کو جس طرح ملانا ہے ویسے ہی ملے گا۔ یہ دوسرے شکل اگر آپ ملائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ہے جیم چے ہے خے، ہندی میں لکھا جیم چے ہے خے۔ آپ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں دیکھیے جیم لکھا ہوا ہے، تو آپ اپنے ذہن میں یہ بیٹھائیے کہ اردو کا جو جیم ہو یہ شکل بنتا ہے اس کو جیم کہتے ہیں۔ یہ جو شکل اس کی بنتی ہے اس کو جیم کہتے ہیں، اور اس شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جیم کا جو یہ حصہ ہے اوپر والا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کو یہاں سے ہم کاٹ دیں گے تب بھی یہ جیم ہی رہے گا، تب بھی یہ جیم ہی رہے گا۔ اگر اس شکل میں اوپر والے حصے میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر یہ اپنا شکل بدل دے گا، شکل بدل دے گا تو نام بدلا جائے گا۔ اس لیے آپ کو اتنا تو آپ کاٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو حصہ ہے یہ اوپر والا جو شکل بناتا ہے، شکل دراصل یہی بناتا ہے جیم کا، تو یہ شکل اپنی جگہ پر بدستور قائم رہے گا۔ اس کو بھی آپ دیکھیے کہ یہ بدستور قائم ہے، یہ شکل، سمجھا؟ یہ شکل بدستور قائم ہے۔ اب اس کو اس طرح سے بنایا گیا کہ یہاں آپ اس جگہ دوسرے حرف کو جوڑ سکیں، اس میں آپ دوسرے حرف کو جوڑ سکیں۔ یہ جو مکمل والا شکل ہے اس میں آپ دوسرا حرف کو جوڑ نہیں سکتے، اس کے جوڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز لکھتے ہیں مکمل تو اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں۔ یہ مکمل جو حرف ہے وہ صاف آئے گا اور وہ آخر میں آئے گا۔ جیسے ہم اردو میں آج لکھیں گے تو آج لکھیں گے تو یہ آخر میں آیا جیم، تو آخر میں جیم مکمل ہوگا، تو آخر میں کوئی بھی حرف ہوگا تو وہ مکمل ہوگا، اور بیچ میں یا شروع میں جو ہوگا یہی دو میں سے ایک ہوگا، یہ دو میں سے ایک ہوگا، اور باقی آخر میں جب آئے گا تو یہ مکمل ہوگا۔ تو پھر سے دیکھیے جیم چے ہے خے، ہندی میں جیم چے ہے خے۔ اس کی دو شکل ہے، جیم ملانے کے دیکھ رہے ہیں آپ، ملانے والا شکل ہے، جیم کو الف میں ملایا، جیم کو صاد میں ملایا، جیم کو واو میں ملایا، جیم کو دال میں ملایا، جیم لام دال یہ سب ملایا، تو اس طرح سے یہ شکل اس کی بنتی ہے۔ جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے، آپ کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے۔ اور پھر ہندی میں بھی جیم لکھا، چے لکھا، ہے لکھا، خے لکھا۔ ہندی میں جیم لکھا ہے، دیکھ لیجئے، یہ اس لیے لکھا ہے ہندی میں کہ آپ کو صرف ہندی آ رہی ہے اگر تو آپ یہ جان لیجئے کہ اردو میں جو جیم بولتے ہیں، جلد بولتے ہیں،
جمع بولتے ہیں، جا بولتے ہیں، جاگ بولتے ہیں، تو اس کے یہ جیم آتا ہے، اور یہ جیم کا یہ شکل ہے۔ ہندی میں چے لکھا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اردو میں چے اس طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں چل، چاکر، چلنا، چوری، چم، چند، چاکر، اس طرح سے چیز، تو اس کے لیے یہ چے اس شکل کا آتا ہے۔ اسی طرح سے ہے لکھا ہے جس میں نقطہ نہیں ہے، جیسے ہے آپ بولتے ہیں حکم، حالت، حوض، یہ سب چیز تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ پھر ہے خے، خے دیکھیے خے کیسے بولتے ہیں، خے، خے بولتے ہیں، اگر آپ کھے بولیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، اس لیے اس کو خے بولتے ہیں۔ خے جیسے بولتے ہیں آپ خدا، خبر، خراب، خون، خم، خوراک، اس طرح سے تو یہ خے لکھا جاتا ہے۔ تو ہندی والے کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ اچھے سے سمجھ جائیں، ہندی کے ذریعہ سے اردو سکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، کچھ محنت تو کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی بھی چیز سیکھیں گے تو اس کے لیے محنت شرط ہے، بغیر محنت کے آدمی ترقی نہیں کرتا ہے، بغیر محنت کے آدمی کی شخصیت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کی شخصیت سامنے آئے گی، یہ شخص اس طرح سے محنت کر کے آگے بڑھا ہے۔ تو وہی ہے جیم، چے، ہے، خے، 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 جیم، چے، ہے، خے۔ تو یہ آپ کو آج جیم، چے، ہے، خے بتایا، میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ جان گئے ہوں گے۔ تو اب پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو آپ کو بتایا تھا وہ پھر سے آج دہرا دیا جائے، تاکہ آپ یاد دہانی ہو جائے، اور اگر کچھ بھی باقی رہ گئی ہے تو اس کو سمجھ جائے۔ جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم۔ اب دیکھیے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم۔ چے، ہے، خے، خے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے۔ اب دیکھیے ملانے والے شکل کو دیکھیے، یہ بے ہو گیا، 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 یہ بھی بے ہوا۔ اس کے بعد یہ جیم ہوا،
یہ جیم ہوا، یہ بھی دونوں ملانے والا شکل آپ کی شکل بھی آپ کے سامنے لایا۔ تو اب آپ حروف تہجی کے اس کو دیکھیے کیسے بولتے ہیں۔ الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے۔ تو اس طرح سے یہ ہندی میں بھی ہم لکھا، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، اور اس کا جو ملانے والا شکل ہے وہ بھی آپ کے سامنے لایا، اور ملا کر کے بھی آپ کو دکھلا دیا تھا کہ کس شکل کو کس طرح ملانا ہے۔ تو اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ الف سے لے کے خے تک آپ الف سے خے تک آپ جان گئے ہوں گے کہ کیسے ملانا ہے، کس شکل کو کہاں ملانا ہے۔ یہ بھی آپ کو ہم کل بے کا جو 5 شکل ہے وہ لکھ کے بتایا تھا، اور جیم کا جو 2 شکل ہے وہ آج آپ کے سامنے بتایا ہے۔ تو اس طرح سے آپ آسانی سے اردو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو بھی ہم بتا دیتے ہیں اس کو آپ پھر اپنے گھر میں مشق کریں، اور پھر جب ملا کر کے آپ کو دکھلاتے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ملتا ہے۔ یہ جب تک ملانے کے لیے آپ نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کو پڑھنے لکھنے نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ اردو میں جو بھی ہے وہ سب ملا ہوا ہے، ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا ہے، اور اکیلا جو ہوتا ہے وہ صرف آخر میں آتا ہے کسی لفظ کے ساتھ۔ تو آپ یاد رکھیں، یہ آج کا کلاس ختم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ سوموار کو اس کے بعد جو بھی ہے وہ بتایا جائے گا۔ تو اس کو آپ مشق کریں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، بس آ جائے گا۔ آپ اس کو محنت کے اس میں لیں گے، ایسا نہیں کہ صرف دل بہلانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو آ جائے گا۔ آئیے بھائی۔